بڑے سے بڑا، اچھے سے اچھا، قیمتی سے قیمتی چیزیں لگا. اچھا عام طور پر جس کا گھر سادہ ہے نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے گھر سادہ بنایا، اس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا ہے. عام طور پر وجہ یہ نہیں. ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا ما ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کی جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کی جو ضرورت کی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اذا لم يبارك في مال العبد يجعله في الماء والطين. جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو مٹی گارے پر یعنی تعمیرات پر لگا کرتا. قیامت کی نشانی بتائی یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، یہ قیامت کی نشانی. تو زور لگ گیا کھانوں پر، کپڑوں پر، مکان پر. چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر. 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی. دیکھو شریعت کا مزاج ہے شادی سادی، سستی، آسان. ہاں شادی مزاج ہے، شادی مہنگی ہو، مشکل ہو اور رسم و رواج بند ہو. شادی میں 2 چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ. نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو جائے، اور ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ تھا، آپ نے صحابہ کو حضور ایک کھلائیں، اور ایک ولیمہ ایسا تھا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا. اگر کسی نے زور دکھانا ہے سب کو کھانا کھلاؤ. لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اللہ. تو شادی ہو، اور شادی کے موقع پر ایک لمبی چوڑی تاریخ بنا لیتے ہیں، کہتے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اور اگر ان سے پوچھو نا بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، کہتے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اچھا بھائی یہ کیوں کرنا پڑتا ہے، کہتے آپ کو پتہ نہیں یہ کرنا پڑتا ہے. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ آسان بنا ہے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کپڑوں کی یہ خوشبو کیسی لگی ہے؟ میں کہا میں نے شادی کی. یہ نہیں کہ حضور نے شکایت کی، اچھا مجھے نہیں بلایا. نہ ان کے مطابق حضور آپ نے ضرور آنا ہے. شادی ہو شادی ہو، 5واں زور لگ رہا ہے کس پر؟ سواریوں پر. صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہیں. تو تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کھانا سادہ ہو، کپڑے سادہ ہو، مکان سادہ ہو، شادی ہو، سواری شادی ہو، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، مقدر ضرورت رکھو. اور اصل ہماری جان اور ہماری صلاحیت وہ کس پر لگے؟ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، اس پر ہماری جان لگے. اس پہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہماری صلاحیت جو لگے، وہ جو خرچ ہو، پہلی چیز کیا ہے؟ دعوت. اس پر نقل و حرکت، پھرنا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، ہر فرد تک پہنچنا، ایک ایک تک پہنچنا جہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور پہنچ کر سب سے پہلی بات اس کے دل میں یہ بات بٹھانا، یہ دلوں میں اتارنے کی کوشش کرنا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. سب محتاج ہیں اور سمد کون؟ اللہ. سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہے، خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ. کس سے محبت کرنا ہے؟ اللہ. کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں.
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ أَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، رجوع کرو کس کی طرف؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دے میں تو بہت قریب ہوں، اور جب کوئی مانگنے والا، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کام ہے کہ اے دنیا کے انسانوں کس سے مانگو؟ اے دنیا کے مالداروں، تاجروں، زمینداروں کس کو راضی کر لو؟ اے دنیا کے حکمرانوں، وزیروں کس کے سامنے جھک جاؤ؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ یہ ہے لا الہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ اللہ۔ کس کو راضی کرنا؟ اللہ۔ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ اللہ۔ کس سے محبت کرنی؟ اللہ۔ کس کے سامنے جھکنا؟ اللہ۔ کس سے ماننا؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ۔ گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں نا، خالہ، پھوپھی، چچی، نانی، تائی، ممانی، 10 عورتوں میں بچے کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، بچہ کھیل رہا ہے۔ جب اسے بھوک پیاس لگے گی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا نکل جائے گا، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف نہیں، ماں کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تو مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا کہ وہ سامنے چلے آ رہے ہیں تو گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، گھبرا مت، کیوں؟ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ، گھبرانے نہیں کیا۔ اور کیسی خوبصورت بات کر رہے ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ، جن کا تیسرا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے نکلے، پیچھے فرعون، آگے پانی، تو قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، مارے گئے، پکڑے گئے، آگے پانی، پیچھے فرعون، لشکر مروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کَلَّا، ہرگز نہیں، کیوں؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ، میرے ساتھ میرا اللہ۔ یہ تبلیغ ہے دنیا کے انسانوں، اس کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لو، وہ ہے کام بنانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، درخت کے نیچے آپ کی تلوار لٹکی ہوئی، پہنچ گیا، اس کا موقع اچھا ہے، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے، اور کیا کہتا ہے میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اور وہ تلوار لے کے کھڑا ہے، آپ خالی آتے ہیں، آپ نے بغیر خوف گھبراہٹ جھجک کے فرمایا اللہ، اسے پھر کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ، فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ میں نے کہا آپ کے بڑے بھلے آدمی ہیں۔ داعی میں جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی میں جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی۔ یہ کام ہے، اتنا مجمع ہے، یہ کام ہے، اس پر لگے صلاحیت۔ پھر وہ جماعت میں نکلے ہوئے ہیں، پر ہیں، یہ کام ہے، پھر وہ گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستی بستی اللہ کا پیغام پہنچاؤ کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا تو نہیں، پیسوں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب محتاج ہے، سب محتاج ہے۔ دیکھو دو باتیں سب مانتے ہیں، دو باتیں، تیسری بات مانتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ ساری تبلیغیں بہت غلط ہو رہی ہے تیسری بات منوانے کے لیے۔ پہلی بات سب مانتے ہیں کہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ گرمی کون لاتا ہے؟ اللہ۔ سردی کون لاتا ہے؟ اللہ۔ بارش کون لاتا ہے؟ اللہ۔ دن کون لاتا ہے؟ اللہ۔ کوئی نہیں کہتا حکومت ہوائیں چلاتی ہے،
افسر جو ہے وہ دل لاتے ہیں اور جناب وزیر جو ہے وہ رات لے، سب مانتے ہیں یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ دوسری بات سب مانتے ہیں اندر کا نظام، گردے کو کون چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، رگیں ہڈیاں جوڑ کون چلا رہا ہے، سانس کون چلا رہا ہے، اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو دو باتیں سب مان گئے کہ باہر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. پھر اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تیسری بات نہیں مانتے، کہتے گھر کا نظام میں چلا رہا ہوں، کاروبار دفتر، اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ جو جہاں بیٹھا ہے حکومت والے کہتے ہیں حکومت ہم چلا رہے ہیں، دکاندار کہتے ہیں دکان میں چلا رہا ہوں، کارخانہ کہتے ہیں کارخانہ میں چلا رہا ہوں، یہ زمیندار کہتے ہیں زمینیں ہم چلا رہے ہیں. نہیں، نظام کس کا چل رہا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. یہ پانی تم پیتی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے تم اتارتی ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ کون اتارتا ہے؟ پھر پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ اللہ نے دھمکی دی ہے، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا. ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں. آگے اللہ نے شکوہ کیا، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ جو اللہ پانی پلاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، کہ میں نے تمہیں زبان نہیں دی، کہ میں نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دی. ایک آدمی سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. اچھا، اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوتی کام کر لیتے. ایک جگہ ایک بات آئی، کارگزاری سنا رہی تھی کہ ہمیں ایک آدمی ملا، اس کے 5 بچے تھے اور 5 کے 5 نابینا تھے. تو آنکھیں کس نے دی؟ اللہ. یہ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ. یہ پاؤں کس نے دیے؟ اللہ. یہ عقل کس نے دی؟ اللہ. کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ. پانی کون پلاتا ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو، اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کیا. انہیں کیا کرو؟ عقل دی، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دیا، دماغ دیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، جگر کام کر رہا ہے، رگیں ہڈیاں جوڑ پٹھے پتا پھیپڑا کام کر رہا ہے، سانس آ رہا ہے، نیند آ رہی، بیدار ہو رہے، پیشاب آ گیا، ایک پیشاب بند ہوتا تو حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے. ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ کی میں کیا ہے تبلیغ کیا ہے، لوگوں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت میں ساری دنیا کی دولت مل گئی، اگر تمہیں اللہ نہ ملا تو اس کو چھوڑ. دوڑ لگ رہی اللہ کے غیر کی طرف، مال مل جائے، چیزیں مل جائیں، حکومتیں مل جائیں، عہدے مل جائیں، بیویاں مل جائیں، سونا چاندی مل جائے، زیور فرنیچر مل جائے، جائیداد مل جائے، پیسے مل جائیں، زمینیں مل جائیں، کارخانے مل جائیں، پلاٹ مل جائیں. دوڑ لگ رہی ہے. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں بھائیو، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اگر تمہیں ساری جائیدادیں مل گئی، زمینیں مل گئی، پیسے مل گئے، زیور مل گیا، گاڑیاں مل گئی، عہدے مل گئے، حکومتیں مل گئی، لیکن اگر تمہیں اللہ نہ ملا تو تمہیں کچھ نہیں ملا. ایک لکھو، ایک پھر لگاؤ صفر، کتنے ہو گئے؟ 100. تیسرا صفر 1000، چوتھا صفر 10,000، پانچواں صفر 1,00,000. اب صفر لگائی جو 1,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب. صفر لگائی جو خرب ہر خرب. اب کیا کرو؟ 1 ہٹا دو تو پیچھے کیا رہ گئے؟ 0. صفر. اگر ساری دنیا کی چیزیں مل گئی اور اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اللہ کو ساتھ لو. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. مسئلے حل کرنے والا اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ. پریشانی سے بچانے والا اللہ. نفع
دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت سے بچانے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہے بات دے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے عزت دے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ فعال لما یشاء، جو چاہے کرے، جو چاہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کو ساتھ لو گے، اس اللہ کو راضی کر لو گے، اس اللہ سے محبت کرو، اس اللہ کے سے دنیا آخرت بنے گی۔ حکومتوں کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل، حکومتوں کے بدلنے سے حالات، اللہ کو ساتھ لو، اور اللہ کو ساتھ لینے کے ذریعہ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کا دامن۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ کو ساتھ لو، نبی کا راستہ چھوڑ کر کوئی اللہ کو راضی، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے تو نبی کی اتباع کرو۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ چھپا کے رکھی۔ آپ ایک سفر میں تھے، سب سے اونچی شان والے نبی دیے، آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، جانور لشکر پیاسا ہے، ایک پیالہ پانی رہ گیا، صحابی فرماتے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ٹوٹ کر سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ نے زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا۔ اب ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا ہے، نمکین اور کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو۔ ایسے نبی، ایسی شان والا نبی کی اتباع کرو گا، نبی کا دامن پکڑو، پھر اللہ ساتھ ہوگا، اور اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے۔ یہ دعوت ہے، یہ پیغام سب تک پہنچانا، یہ بات دلوں میں ڈالنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو یہ سارا مجمع پکا عزم کرے کہ روزانہ دعوت دینی انشاءاللہ، روزانہ کیا کرنا ہے؟ یہ بات سمجھ میں سمجھانی ہے۔ کیسی عجیب بات، پیسے سے کام کرتے، پیسے سے کام نہیں، دکان سے مسئلہ لو، کاروبار سے، عہدوں سے، نہیں، سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا بولا جا رہا ہے؟ پیسے سے یہ ہوتا ہے، دکان سے یہ ہوتا ہے، دفتر سے یہ ہوتا ہے، کاروبار سے یہ ہوتا ہے، عہدوں سے یہ ہوتا ہے، ڈگریوں سے یہ ہوتا ہے، وزیروں سے یہ ہوتا ہے، وکیلوں سے یہ ہوتا ہے، ججوں سے یہ ہوتا ہے، مال سے یہ ہوتا ہے، اور جناب افسر سے یہ ہوتا ہے، فوج سے یہ ہوتا ہے، پولیس سے یہ ہوتا ہے۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب بے بس ہیں، اور قدرت والا کون ہے؟ اللہ۔ قادر مطلق کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ چاہیں گے، جو اللہ چاہیں گے، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں۔ ایک آدمی نا گاؤں میں اس کے گھر آگے، اب اس نے کبھی مرغی پکڑو گئے، اپنے نوکر سے کہا مرغی پکڑو، گاؤں کی مرغی کو برائلر تو تھی، اب مرغی آگے آگے بندہ پیچھے پیچھے، وہ کبھی چھت پہ چڑھ جائے، کبھی جناب درخت پہ چڑھ جائے، کبھی دیوار پہ چڑھ جائے، پورے گاؤں کا چکر لگایا مرغی نے اس کو، بھاگ 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 تھک گیا، برا حال، پسینے پسینے، بڑی مشکل سے جا کے اس نے مرغی کو قابو کیا۔ غصہ بہت چڑھ رہا ہے، کس نے مجھے تھکا دیا، میرا
بیڑا غرق کر دیا. اب مرغی کو اس نے پکڑا پر اس کے رکھے پاؤں کے نیچے, ایک ہاتھ میں چوری پکڑی, ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی, ذبح کرنے لگا. وہ چوں کر رہی, چین کر رہی. کہتے چوں کر, چین کر, جو مرضی کر, تو بر سے بات چی نہیں سکتی, کوئی بچا نہیں سکتا, اب تو اللہ بھی نہیں بچا سکتا. ایسے بہت بول دیتے ہیں, دیکھو تو کوئی نہیں بچا سکتا, اللہ بھی نہیں بچا سکتا. ساتھ کھڑا تھا گدھا, گدھے نے ماری اس کو دلت تھی, بڑی اس کی ناک پہ, وہ پیچھے جا کے گرا اور مرغی اٹھ کے بھاگ گئی. تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ. بچانے والا اللہ, حفاظت کر اللہ. بولنا چاہیں گے جو لوگ چاہیں گے. ایک آدمی جا رہا تھا نا گائے لینے, تو اسے کسی نے پوچھا, کہتا میں گائے لینے جا رہا ہوں, ابھی گائے خرید کر لاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ دے. کہتا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, پیسے میری جیب میں, گائے جو ہے وہ گائے منڈی میں جاؤں گا, پیسے دوں گا, آ جاؤں گا, انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. جب شام کو دیکھا نا تو اکیلے واپس جا رہا تھا خالی. بھائی تم تو گائے لینے گئے تھے, کہتے انشاءاللہ کیا تھا, اور میں وہاں پہنچ گیا تھا انشاءاللہ, اور میرا سودا بھی ہو گیا تھا انشاءاللہ, اور جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا نا تو انشاءاللہ پیسے غائب ہو چکے تھے. اب میں واپس جا رہا ہوں انشاءاللہ, کل کو میں انشاءاللہ پیسے لوں گا, کل کو انشاءاللہ گائے خریدوں گا. اور اللہ کے بندے پہلے ایک ہی دفعہ کہہ لیتے ہیں. آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے, میں یہ کر دوں گا, میں نے یہ کر دیا, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یوں. نہیں بھائی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جو اللہ چاہیں گے اور جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہے. اور اللہ کو ساتھ لینا ہے تو کیا کرو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسم لگے جاؤ. اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ سب سے پہلی پوچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ نماز کی فضا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے, ہمارے ساتھ بات چیت فرما رہے ہوتے, اور جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے. اذان, یہ فضا بنے ہمارے معاشرے میں. اذان ہو تو سارے بازار کیا ہوں, ساری دکانیں, سارے دفتر, سب مسجد. ہمارے وکیل صاحب کہاں جائیں؟ مسجد. ہمارے وزیر صاحب مسجد, ہمارے جج صاحب مسجد, ہمارے ڈاکٹر صاحب مسجد, پروفیسر صاحب مسجد, ریڈی والا مسجد. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز. نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں, نہ پڑھنے والے زیادہ. یہ کم لگے مردوں کو کہ نماز ان کا ہو. مستورات کو بیوی کیا پوچھے جب اس کا خاوند فجر پڑھ کر آئے, تو بیوی کیا پوچھے کہ فجر میں مسجد بھری بھی تھی, یہ سب. اور خاوند کے فجر میں مسجد بھری بھی تھی, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, اس کی بیوی خوش ہو جائے, واہ واہ اب ناشتہ سادہ ہے, کوئی بات نہیں, کھانے کو نہیں, کوئی بات نہیں. اسے خوشی کس بات پہ ہو رہی ہے کہ مسجد فجر میں وہ. ابھی تو جب خاوند فجر پڑھ کے آتا ہے نا تو بیوی پتہ کیا پوچھتی, انڈے نہیں لائے, ڈبل روٹی یا دہی نہیں لائے. تو فجر میں مسجد خالی پڑی ہے, کوئی غم نہیں ہے. ناشتہ شام کو جب بیٹا دکان سے آئے تو اماں کیا پوچھے, بیٹا زہر کی اذان پہ دکانیں بند ہوئی. بیٹا کہے اماں اذان پہ سارا بازار بند ہو گیا. اماں پوچھو, اماں کیا ہو گئے؟ بیٹا کہ اماں اذان پہ سارا بازار کھلا ہوا تھا. تو اماں کا چہرہ اتر جائے, اسے کھانا اچھا. نماز زندہ ہو, کیا زندہ ہو؟ اچھا نماز پڑھنے والے تھوڑے, نہ پڑھنے والے بہت زیادہ. 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی خصوصیت صاف الگ کر کے بیان کی. آپ نے فرمایا جس نے فجر کی من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے اللہ کی ذمہ داری. دیکھو صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ ایمان کا جھنڈا. اور صبح اٹھا مسجد نہیں گیا, دکان جا رہا ہے, دفتر جا رہا ہے, کاروبار جا رہا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان کا. اگر کوئی انڈیا کا جھنڈا لے کے یہاں پھر رہا تو برداشت کرے؟ اللہ اور شیطان کا جھنڈا لے کے پھر رہے.
حدیث میں آتا ہے جس نے صبح اٹھا نہ وضو کیا نہ نماز پڑھی، یہ پتہ کون ہے؟ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، اور جو فجر پڑھتے ہی کبھی نہیں، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے۔ تو نیت کرو بھائی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، ہر مسلمان کو بھائی یہ جذبہ پیدا، یہ عزم ہو، یہ فکر ہو۔ اذان کے بعد بازار کھلا دے کر ہمیں کیوں پریشانی ہے؟ فجر میں مسجد خالی دے کر ہمیں غم ہو۔ محنت ہے تبلیغ میں، سب کو کی طرف ہو، اعمال کی فضا بنے، نماز کی فضا بنے، دین سیکھنے کی فضا بنے۔ دین سیکھنے کی کیا؟ یہ نہیں کہ ہم نے چلا لگ رہی تھی، ہم نے مسل کے بڑے بزرگ کے بڑا میں آ گئے بھائی، وہ بھی فضا بنے۔ موت آ گئی، اللہ جہنم کی آگ سے بچائے، سبحان اللہ، شوق پیدا ہو جائے سب۔ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا، شوق پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو وضو کرے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، اشہد ان لا، اور پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو۔ شوق ہو، قرآن کا شوق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے مال تیار کرے گا۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھے، پھر پڑھے، پھر پڑھے، پھر پڑھے، پھر پڑھے، پھر ایک مال، دوسرا مال، 10 مال، پھر پڑھے، پڑھی جائے، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، بڑی جو اللہ بنائی دے گا۔ قرآن، اپنا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی۔ قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری مستورات میں روٹی پکا رہی ہوں اور کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مزدور جو ہے مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ۔ زمیندار ہل چلا رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فضا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آدمی جاتے جاتے آتے آتے بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہے؟ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ ابھی کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا 1/4 وقت دے دوں حضور؟ تو میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر۔ میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر۔ میں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہموکا ویغفر ذنبوکا، اگر تم ایسا کرو گے نا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں کو نہ دے گا۔ استغفار فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے کرے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا کرے گا۔ ہمارے مرد، مستورات، بچے، جوان، ان کی زبانوں پہ کس کا نام ہو؟ اللہ۔
جیسے برفی کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، ذکر کرتے ہوئے کیا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے مزہ مزہ جب مزہ آئے گا تو دل لگے گا. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. آپ فجر کے بعد نہیں آئے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث میں آتا ہے بعد ان اضحیٰ، صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. یہ تبلیغ میں یہ فضا بنے نماز اور قرآن اور اللہ سے مانگنے کی. سب کس سے مانگ رہے ہو؟ سب کس سے مانگے؟ اللہ کو بندے کا مانگنا پڑا. بس اسے گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کس سے مانگو. صبح اٹھتے ہی کیا ہے؟ دعا. رات کو سوتے سوتے دعا. مسجد میں داخل ہوتے ہوتے دعا. مسجد سے نکلتے ہوئے دعا. کھانے سے پہلے دعا. کھانے کے بعد دعا. دعا ہی دعا ہے ہر وقت کی. کیا؟ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں. ایک صحابی آیا، اس کے حضور آپ مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی نا بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں وہ دعا کتنی اہم ہوگی. کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای وآہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. یہ دعاؤں کی فضا ہے. اس پر ہماری طاقت خرچ ہو، اس پر ہماری صلاحیت لگے. کیسے اعمال اچھے ہوں، اعمال سے دنیا بنے گی، زندگی بنے گی، آخرت بنے گی. اعمال سے زندگی آسان ہو، پیسوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، بڑے بڑے گھر بنانے سے نہیں. اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ. یہ محنت ہے تبلیغ میں. اپنے اندر گرمی لاؤ، گھروں کا ماحول خوبصورت، بازار کیا نام ہے خاندان کا ماحول، مسجدوں کا ماحول، مرکزوں کا ماحول، جماعتوں کا ماحول خوبصورت بنے گا. کس سے؟ نرمی سے. کس سے بھائی؟ اللہ بھی نرم. اللہ کیا ہے؟ ان اللہ رفیق. حدیث میں اللہ نرم ہے. یحب الرفق. اللہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ نرمی پر وہ دیتے ہیں جو سختی پر. اللہ بھی نرم. اللہ کے نبی بھی کیا ہے؟ نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے نا تو اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. اگر سختی ہوگی نا کسی میں لوگ بھاگ جائیں گے. کتنی بڑا متقی کیوں نہ ہو اور کتنی بڑا قربانی والا کیوں نہ ہو، اگر اس میں سختی ہوگی تو لوگ اس سے نرم بنیں. کیا بولے بھائی؟ مومن کی شان اللہ کے نبی نے بتائی. ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے. اس سے ملنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. اللہ کو نرمی پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ اور میں تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے. تو نرم بنے، نرم بنے، سخت نہ بنے. کیا نہ بنے؟ بھائیوں ماشاءاللہ بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے خوش اخلاق، بڑے ہنسمکھ، بڑے نرم مزاج، بڑی نرم طبیعت، بہت اچھی طبیعت، بہت ہنسمکھ ہوتے ہیں. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں مولا کی نام. کیا نام رکھتے ہیں؟ بہت اتنے غصے والے ہوتے ہیں، اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں اور اتنا ماسی کے پھل ہوتے ہیں، ہر وقت ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں، وہ غصے ہوتے ہیں. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. اس کو میں کہتے ہیں فرقہ. آپ کون سا بابا؟
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سال؟ اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کون سا لفظ؟ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا؟ 10 سال ہم 10 دن کی تشکیل میں 10 مرتبہ روزانہ کرتے ہیں. یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ کیوں کا لفظ چھوڑ دو، زندگی خوبصورت بنے. کون سا لفظ بھائی؟ گھروں سے کیوں کا لفظ ختم، زبان سے کیوں کا لفظ، جماعتوں میں نکل کر کیوں کا لفظ ختم. کیوں دیر سے، کیوں طالب علم، کیوں کشمیر، کیوں مشرق، کیوں نہیں بولا؟ کیوں کی جگہ پتہ کیا بولو؟ کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا لاؤ؟ کوئی بات نہیں. آپ کو چائے ناشتے میں چائے نہیں ملی تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. خان صاحب کہنے لگے کوئی چائے کی بات نہ کرو. چائے ملی لیکن ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. اچھا جماعت میں ساتھی نکلتے نا تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، اور گھر میں بیوی سے تیز ہوتے پھر نہیں کہتے، گھر میں جو غصے ہو جاتے وہاں نہیں. کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. آپ کھانا کھانے بیٹھے نا، سال اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی اور آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی، وہ بھی میری ہڈی کی ہڈی، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. بہت مشکل ہے اس وقت کہنے میں. آپ کھانا کھانے بیٹھے نا، آپ کے ساتھ 2 ساتھی، آپ ایک پلیٹ میں 2 ساتھی کھانا کھا رہے ہیں. اب خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، 2 بوٹیاں آپ کی پلیٹ میں، جو سامنے بیٹھا تھا نا اسے پہلے 1 بوٹی اٹھائی دوسری بھی اٹھا لی، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. پھر کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ آپ 5 کلو گوشت لائے جماعت میں یا گھر میں، کبھی قورمہ بناؤ، قورمہ، اور بھوک لگ رہی بڑی سخت، دوپہر کھانا نہیں کھایا کہ شام قورمہ کھانا. تو بیوی سے کہا کہ دیکھو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا، مجھے مرچ سے منع کیا ہے، میں نے مرچ نکال، تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن بھولنا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ نہیں کرتا. اب جناب آپ شام کو جب آئے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، تو صبح سے کھانا نہیں کھایا اور قورمے کی خوشبو آ رہی ہے. دسترخوان میں بیٹھ کے آپ نے کہا کہ بھائی وہ جو ہے نا میرا بغیر مرچ والا سالن وہ بھی لے آؤ. انہوں نے کہا ہم تو بھول گئے، ہم نے سارے بھی مرچ ڈال دی ہے، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. کیا کہو؟ سبحان. میں اس جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے یہ بات کہی کہ سالن میں مرچ پڑ گئی، آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے بھوکے سونے میں غصہ کر گیا، بھوکے سو جاتے ہو. تو بھائی کیا لفظ بولنا ہے؟ کوئی بات نہیں. کیوں کا لفظ؟ کیوں کا لفظ؟ نرم بنے. کیا بنے بھائی؟ نرم نہیں، معاف کرنا سے. ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، ابھی انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے. کچھ پتہ ہے، نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو آئی چھینک، تو نماز پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، کیونکہ پتہ نہیں تھا، نئے مسلمان تھے. تو سب نے ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا کہ عجیب آدمی ہے کہ نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے. جو سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی نا، نیت باندھے باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گور گور کے دیکھی جاتے. تو ان لوگوں نے اشارہ کیا تو چپ ہو گئے، بات نہیں سمجھ میں آئی. وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے سلام پھیرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھا دیا کہ نماز میں ایسے نہیں کرتے. اور آگے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. سبحان اللہ. ایسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ تو نرم ہے. اپنے بول میٹھے بنائے. اخلاق کی بنیادی چیزیں کیا ہے؟ اپنے بول کیا بناؤ؟ یہ زبان کا بول شہد سے زیادہ میٹھا اور زہر سے زیادہ کڑوا ہو سکتا ہے، ریشم سے زیادہ نرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہو سکتا ہے. یہ بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے اور یہ بول خاندانوں کو توڑتا بھی ہے. نکاح بھی بول ہے اور طلاق بھی بول. ایک بول غیر کو اپنا بناتا ہے، ایک بول اپنے کو غیر بناتا ہے. بول میٹھے. ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ اکثر بیٹھتا ہے، ساس بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھتا. اس کی وجہ ایک بول کا فرق ہوتا ہے. بیٹی گھر میں کام نہ کر رہی ہو تو ماں کہتی ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اور بہو کام نہ کر رہی ہے تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے. ایک بول کا فرق ہوتا ہے.
کیا بنا اور شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو اور اپنی کمیاں دیکھو، یہ شریعت کا مزاج ہے. ہاں ماں بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی اچھائیاں جوڑ بیٹھا رہتا ہے. بہو ساس کی خامیاں دیکھتی ہے، ساس بہو کی جوڑ نہیں بیٹھتے ہیں. تو جس کی نظر دوسروں کی خامیوں پر جائے گی نا، اس کا کسی سے بھی جوڑ نہیں بیٹھے گا. ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی. اصل بات ہے خامیاں دیکھو، اچھائیاں دیکھو بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، اب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق واجب آدمی. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے. سبحان اللہ. آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن بھی کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. دین یہ سکھاتا ہے، اس کی محنت کرنی ہے. کیسے اخلاق اچھے ہیں، یہ ہمارا دین کیسے کا لوگوں کی کام ہوگا، لوگوں کو نفع پہنچاؤ. لوگوں کو کیا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچاؤ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ کسی کی مدد کر رہے ہو، آپ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اور اعتکاف میں ایک شخص کو دیکھا تو اندازہ لگایا کہ یہ پریشان ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے، کسی کو کہنا نہ پڑے کہ میں پریشان ہوں. آپ لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے. شریعت کا مزاج. اس کے پاس خود گئے جا کے پوچھا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا واقعی میں پریشان ہوں. آپ نے صحیح پہچانا ہے. اچھا پریشانی یہ نہیں تھی کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں ہے. پریشانی کیا تھی؟ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے. اور حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر ہوں. یہ پریشانی ہے. اب واضح نے فرمایا اگر تم کہو تو تمہاری سفارش کرو. یہ شریعت کا مزاج. آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو کرو، کسی کی بات کہیں پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. جی بڑی مہربانی ہوگی. جوتی بھی مسجد سے باہر نکلے چل پڑے. اس نے راستے میں کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف، مسجد سے باہر نکل آئے. نہیں میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے. اور میں پھر بھی نکل آیا. پتہ کیوں نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا. اس قبر والے کی عزت کی قسم نہیں، قبر آپ کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. سبحان اللہ. یہ محنت ہے دین تبلیغ میں کہ کیسے اخلاق بنے. اللہ کی رضا کا جذبہ ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار، جنہوں نے بڑے بڑے دین کے کام کیے لیکن کس لیے کہ لوگ کیا کہیں کیا بات ہے. وہ تو کہا جا چکا. بھائی دیکھو یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں. آج ہے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا. گرمی اور سردی اور بارشیں اور عیدیں اور رمضان اور حکومتیں، سارا دنیا کا نظام چل رہا تھا. ہم دنیا میں نہیں تھے اور ایک وقت آنے والا ہے ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. اللہ نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دی. قال کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کیا کہیں گے ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے ہیں؟ نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ ٹھہرے. چھوٹی سی ایک کام آپ نے کل کرنا ہے، ایک کام آپ نے مہینے بعد کرنا ہے، ایک کام آپ نے سال بعد کرنا ہے. اب کس کام کو ترجیح دو گے؟ ایک کل کرنا ہے، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد. کس کو ترجیح دو گے بھائی؟ کس پر دل دماغ لگ رہا ہوگا؟ کون سی چیز دل و دماغ پہ چاہیے ہوگی جو کل کرو. اللہ نے
آخرت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ کل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یعنی کہ ہفتے بعد میں کل کے لیے کیا تیاری کی، کل کے لیے کیا تیاری. بہت چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، بہت چھوٹی سی زندگی. 100 آدمیوں سے پوچھو آپ کی کتنی عمر ہو گئی تو 100 جائیں گے. 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45 سال، 55 سال، 65 سال، 75 سال. 100 آدمیوں سے پوچھو آپ کی کتنی عمر باقی ہے تو ایک ہی جواب آئے گا، پتہ نہیں. 1 منٹ کا، 1 منٹ کا بہت بڑا کام دے دیا ہے. زندگی چھوٹی سی ہے. بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی. یہ کہانی سب کی کیا ہونے والی ہے؟ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی صلاحیت کو اس پر لگاتے، اپنی صلاحیت کو اس پر لگاتے. ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک لمحہ قیمتی. تو جتنا بچوں بیٹھا ہے سب نیت کر لو بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگانی ہے انشاءاللہ. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سے زیادہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن کس کو اٹھائیں گے؟ حج کی نیت سے چلا تھا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن کس کو اٹھائیں گے؟ حج ہی اٹھائیں. ہم نیت کریں اللہ کے دین کو دنیا میں چلنا. دین ہوگا دنیا بھی بنے گی، آخرت بنے گی. دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو امن ہوگا، دین ہوگا تو عزت حفاظت ہوگی، دین ہوگا تو خوشیاں ہوں گی. دین کے بغیر کوئی عزت نہیں، دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، دین کے بغیر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا، دین کے بغیر کبھی سکون نہیں مل سکتا. دین سے دنیا بنے گی، پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت جہاں اللہ فرماتے ہیں تمہیں 4 قسم کی نہریں دوں گا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے اعلانات ہوں گے جنت میں. زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی بڑھاپا، کوئی سر میں درد، کوئی پیٹ میں درد، کوئی چہرے پہ چریاں، کوئی بالوں کا سفید ہونا، کچھ نہیں. دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، سب کریں گے لبیک ہم حاضر. اللہ فرمائیں گے هل رضیتم، راضی ہو گئے؟ اور اس کہیں گے اللہ بھی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں. وہ کیا؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا. میں ہمیشہ ہمیشہ بھی تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض ہوں. کیا مزے کی زندگی ہے. آج وقت ہے سب سے توبہ کرواؤ. تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرواؤ. سب سے کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو توبہ کرو، لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، مسجد کی طرف، قرآن کی طرف، حیا کی طرف، سنت اور شریعت کی طرف لوٹاؤ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو سارے کے سارے لوٹو اللہ کی طرف تاکہ فلاح پر پہنچو. یہ گشتیں، یہ مشورہ، یہ چلہ تین چلے، یہ نقل و حرکت، یہ پھرنا، اس لیے توبہ کر لو. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں.
کام نہیں ختم ہوتے، آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے رزق پر اس سے راضی ہوگا۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ ہر ساتھی بہت کام کر سکتا ہے، اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کام دیا، ایک ساتھی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک عورت ایسا فرماتے تھے ہمارے گھر کی بڑھیا بستر پہ جو پڑی ہے چل پھر نہیں سکتی، وہ بھی لیٹے لیٹے سارے انسانوں کی ہدایت کی دعا مانگ سکتی ہے، اور اس کی وہ دعا بستر پر جب پڑے گی مانگے گی ساری دنیا کے باطل کو توڑے گی۔ ہدایت ہے، ہدایت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے۔ ہمارا جینا مرنا کس لیے؟ اس کام کے لیے۔ ہماری جان اور مال کس لیے؟ انسانوں کو ہدایت ملے۔ ایسا فرمایا کرتے تھے اللہ تو ہمیں کیا بنا؟ ہدایت کا سورج بنا۔ ہدایت کا کیا بنا؟ ہمیں سے ہر ساتھی ہدایت کا سورج بن سکتے ہیں۔ ایسا فرماتے تھے اللہ تو ہمیں ایسا بنا جو ہمیں دیکھے اسے بھی ہدایت ملے، اور جسے ہم دیکھیں اسے بھی ہدایت ملے۔ جو ہوائیں ہمیں چھو کے جائیں، جہاں جہاں جائیں، اللہ سبھی کو ہدایت دیتے۔ اتنا بڑا کام دیا، ہمارے ایک سانس قیمتی ہے۔ اللہ سے مانگیں، محنت کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ جیسے تو ہوائیں چلاتا ہے، اللہ تو ہدایت کی ہوائیں چلا، جیسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے اور روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرماتا ہے، اے اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما۔ کہ جیسے تو موسم کو بدل دیتا ہے، اے اللہ تو گمراہی کو ہدایت سے بدل دیتا ہے۔ کہ اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے، ہماری محنت بھی ایسی ہے ٹوٹی پھوٹی سے، اللہ تو کریم ہے، کرم کا معاملہ تھا، اپنے کرم سے ہدایت کی ہوائیں چلا۔ ہماری محنت کا انتظار نہ ہو، ہم تو کمزور، ہماری ہر چیز ایسی ٹوٹی پھوٹی سی ہے۔ کریم پتہ کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا۔ ایک آدمی کسی دکان پہ گیا 5000 کا نوٹ لے کر، 5000 کا نوٹ کہ اور نوٹ ہے جعلی، نقلی، اور کیا کہتا ہے 1000 کا سودا دے دو 4000 واپس کر دو، نقلی نوٹ دے دو۔ دکاندار نے نوٹ دے گا نا، وہ سمجھ گیا کہ جعلی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی نہیں، بیچارہ ضرورت مند ہوگا، گھر میں بیوی بیمار ہوگی، بوڑھی ماں ہوگی، بچے فاقے سے ہوں گے، کوئی بات دل نے مجھے بہت دیا ہوا ہے۔ اس نے جناب چھوٹا سکہ نوٹ لیا 5000 کا، 1000 کا سودا دے دیا، 4000 اصلی واپس کر دیے۔ اس نے کرم کا معاملہ کیا، یہ کریم ہے، کرم کا معاملہ کیا۔ ہم اللہ سے کیا تو کریموں کا بھی کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری محنت ٹوٹی پھوٹی سی ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما اور سارے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ کرنا۔ کوئی اللہ والے تھے، دکان تھی ان کی، تو نظر تھوڑی کمزور تھی، اتنی بھی نہیں تھی لوگ سمجھتے تھے۔ تو جب کسی کا کھوٹا سکہ کوئی نہ چلتا، ان کے پاس آتا، کھوٹا سکہ دیتا، سودا لے جاتا، کھوٹا سکہ دیتا، سودا لے جاتا۔ کسی نے آ کے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے لوگ کھوٹے سکے دے جاتے ہیں اور سودا لے جاتے ہیں؟ تو مجھے سارا پتہ ہے، میں تو جان کے انجان بن جاتا ہوں، جان کے انجان بن جاتا ہوں، اور کھوٹا سکہ لے کے اصلی سودا دیتا ہوں، اس امید پر کہ کل میں بھی قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا اللہ میں بھی کھوٹے سکے لیتا تھا، کھرا سودا دیتا تھا، تو بھی میرے کھوٹے عمل کو قبول فرما۔ ایسے لوگ چاہیے جو دن میں محنت کریں اور رات کو کیا کریں؟ اللہ سے تین طرح سے کام چلتے رہے، زور سے اور زر سے اور زاری سے۔ زور طاقت، زر پیسہ اور زاری منت خوشامد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے؟ زاری۔ زور ہر ایک کے پاس نہیں، زر ہر ایک کے پاس نہیں، اور زاری سب کے پاس ہے۔ دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی؟ دن میں محنت، دعوت کی، رات کو محنت دعا کی۔ جو دعوت اور دعا کو جمع کرے گا اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائے، اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ یہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے۔
تو دل سے نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور کب تک کرنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں موت تک کرنا ہے. نہیں بھائی، موت تک نہیں کرنا ہے، صرف موت تک کرنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں موت تک یہ کام کرنا ہے. اس کا مطلب ہے پتہ نہیں 2000 سال کی زندگی ہے، چھوٹی سی تو زندگی ہے. کتنی؟ تو کرنا ہے موت تک، صرف موت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت شروع فرمائی تو کیا فرمایا؟ لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں. اور جب آپ کا آخری وقت تھا، پیالے میں پانی تھا، ہاتھ بھگوتے، چہرے پر پھیرتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو کہا واہ کرب لی ابی، آئے میرے باپ کو بے چینی. اس موقع پر آپ نے فرمایا لا کرب لی ابی کی بعد اليوم، اے فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. تو کام کب تک کا ہے بھائی؟ موت. کب تک کرنا ہے بھائی؟ صرف موت تک، صرف موت تک. اگر کام کر لیں تو یہ مجمع کافی ہے. یہ نہیں کہ بس دیکھو بس خراب ہو گئی، مشین خراب ہو گئی تو 10 آدمی چاہیے یا 20 آدمی چاہیے یا 50 آدمی چاہیے یا ایک آدمی کاریگر چاہیے. تو تبلیغ میں کیا چاہیے بھائی؟ تبلیغ میں کیا چاہیے؟ مجموعی کام کے لوگ چاہیے. کیا چاہیے؟ کام کے لوگ. جو کام یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے. صرف کہنا سننا کہنے سننے کے بول کے کس کے لیے بھائی؟ بیان کرنا ہے. کہتے آج ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ بیان کر لیا، سن لیا، چھٹی ہو گئی. نہیں، بیوی آگے جا رہا تھا، خام صبح گھر سے جا رہا تھا، بیوی نے کہا پتی لانی ہے. ہم نے کہا بہت اچھا. چائے کو کیا نام ہے؟ چاول بھی لانا. ہم نے کہا بہت اچھا. گھی بھی لے کے آیا. ہم نے کہا بہت اچھا. آٹا بھی لانا ہے، بہت اچھا. مسالے بھی لانے، بہت اچھا. دالیں بھی لانے، بہت اچھا. وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جاؤ. وہ کہتی جا رہی ہو شام کو آئے تو خالی آ. بیوی نے کہا میں نے تمہیں اتنا کچھ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب. تو یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ یہ نہیں کہ چھٹی بیان ہو گیا چھٹی بھائی، صبح چھٹی، سروزے کے بعد اجتماع سے آئے چھٹی. ایک ساتھی اجتماع میں تھا تو اجتماع سے واپس جا رہا تھا. میں نے کہا تم واپس جا کر کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا. یہ نہیں کہ بھائی چھٹی، یہ کام ہے، اس پر جان کرنا، اس پر کیا کرنے بھائی؟ وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے. کام کیا بھائی؟ اور سب کر سکتے ہیں، سب کو بہت کام کر سکتے ہیں. جذبہ ہو، عزم ہو، اس کام کو کرنا ہے، اس پر جان کرنا ہے. نکلو اور نکالو، پھرو اور پھراؤ، توبہ کرو اور توبہ کراؤ. تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اب جن کے ابھی تک 4 پانی لگے وہ کیا کریں؟ کیا کریں بھائی؟ چلے میں آئیں، چلے سے کیا کریں؟ شب جمعہ پہ آئیں، شب جمعہ سے کیا کریں؟ تو بولو ہمت کر کے. دیکھو جانا نہیں کسی نے، تشکیل ہے، اٹھ کے نہیں جانا کسی نے. اب ہمت کر کے نہ کر چلہ 3 چلے والے وہ کھڑے ہوگا، نہ کر چلہ 3 چلے سے 3 چلے، شب جمعہ سے چلہ 3 چلے کا.